محترم حضرات، حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا تعارف کرایا ہے، اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کے بارے میں بات کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن میں اس میں چند باتیں اپنی طرف سے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا محبوب عالم صاحب دامت برکاتہم کا 11 سالہ تجربہ اور مشاہدہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ واقعتاً حضرت مفتی صاحب کا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تعلق تھا۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مفتی صاحب کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1967 میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی پیدائش جے پور کے ایک دینی اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ ہم جس شخصیت کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور ہم نے جس شخصیت کو اپنا قائد بنایا ہے اور ہم جس شخصیت کے پیچھے انشاءاللہ مرتے دم تک چلیں گے اور ان کے حکموں کی انشاءاللہ مرتے دم تک تابعداری کریں گے، وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اور وہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب خود دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے تھے۔ آپ کے والد حضرت محمد عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریلوے میں سپرنٹینڈنٹ تھے، اور آپ کے والد کے خاص چچا زاد بھائی، میں آپ حضرات کے سامنے جس شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ اس شخصیت کا حضرت مفتی صاحب کے گھر سے کیسا تعلق ہے۔ آپ نیٹ پر صرف عبد الرشید نعمانی ٹائپ کر دیجئے، عالمی اسلام کے مشہور محدث، ان کا نام آنے کے بعد ہر ایک محدث حدیث پڑھنے والا عقیدت سے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں پر جس محدث نے کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے کہ محدث اعظم کے لقب کے نام سے مشہور ہوئے، حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے والد کے خاص چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے حقیقی تایا پروفیسر عبد المغنی صاحب، جو مہاراجہ کالج میں باقاعدہ عربی فارسی کے لیکچرر تھے، یہ تو ان کی تعلیمی لیاقت ہوئی، لیکن جو بات میں آپ حضرات کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، آپ اس سے تعجب کریں گے کہ یہ خاندان علمی لیاقت کے اعتبار سے تو بہت اونچے درجے پر فائز تھا ہی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ سلوک اور احسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو جو ہے بہت فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے سب سے بڑے بزرگ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے خلیفہ و مجاز حضرت مفتی صاحب کے حقیقی تایا تھے پروفیسر عبد المغنی صاحب۔ آج سے 100 سال پہلے جے پور میں ایک پوری چھپائی کی دکان تھی جہاں سے کتابیں چھپا کرتی تھی، اور وہ حضرت مفتی صاحب کے گھر کے جو ہے سرپرستی میں ہوا کرتی تھی، اور وہاں سے کتابیں شائع ہوتی تھی۔ ایک کتاب میرات الانصاف جو 85 سال بعد ابھی پاکستان سے شائع ہوئی ہے، وہ بھی آج سے 100 سال پہلے جے پور ہی کے ایک مکتب سے جو حضرت مفتی صاحب کے گھرانے کی سرپرستی میں چلا کرتا تھا، وہاں سے شائع ہوئی ہے۔ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے مفتی صاحب کی نہ صرف ملاقات حاصل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو کہ باقاعدہ حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حدیث بھی حاصل ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم ہمارے جے پوری کے مرکز میں ہوئی ہے، آپ یہاں سے سیدھے نظام الدین مرکز چلے گئے اور وہاں 4 سال تک آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے اور وہاں سے سند فراغت حاصل کی ہے، اور 85 میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نظام الدین مرکز سے فارغ ہو کر آئے، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا محبوب عالم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میرا 11 سالہ مشاہدہ مفتی صاحب کے ساتھ ہے، مفتی صاحب کے لیے ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ 1987 میں 1987، 97، 7 اور 16، آپ اندازہ کیجئے 1987 میں ہی ہمارے شہر مفتی حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے افتاء کی 2 بڑی اہم کتابیں سراجی اور نخبۃ الفکر پڑھ لی تھی۔ آپ نے ہمارے جے پور کے مرکز میں باقاعدہ 4 سال تک تعلیم و تعلم کا یعنی تدریس خدمات انجام دی ہے،
اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 1993 سے لے کر 1996 تک 1993 سے لے کر کے 1996 تک افتاء کا کورس مکمل کیا ہے. اور کیسے مکمل کیا ہے؟ الف با پا تا ٹا سا جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح درسن حرفن افتاء کے کورس یعنی مفتی کے کورس میں جو کتابیں ہوتی ہیں 3 سال تک، جبکہ افتاء کا کورس کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 1 سال کا ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سال تک افتاء کے کورس کی مکمل کتابیں پڑھی ہیں. اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے شہر مفتی حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب پورے راجستھان میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تنہا شاگرد ہیں. ہمارے یہاں اکابر موجود ہیں، حضرت شاہ انور صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں، حضرت مولانا نصیب الدین صاحب ہمارے بڑے بزرگ موجود ہیں. 1996 میں جب حضرت مفتی صاحب نے 3 سال تک افتاء کیا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک تقریب قائم کی اور اس تقریب کے گواہ ہمارے موجودہ صدر حضرت مولانا نصیب الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب ہیں، حضرت مولانا محفوظ ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں. ان کی موجودگی میں باقاعدہ حضرت مفتی صاحب نے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا اور سند فضیلت سند افتاء عطا فرمائی. آپ تصور کیجئے. آپ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، جب علم کی پیاس جاگتی ہے تو آدمی کو کہیں سیرابی نہیں ہوتی. حضرت مفتی صاحب نے اپنے علم میں مزید جلا اور روشنی بخشنے کے لیے آپ سیدھے دوبارہ دہلی چلے گئے اور امینیہ میں جا کر کے داخلہ لیا اور 1997 میں باقاعدہ دوبارہ افتاء کیا. آپ اندازہ کیجئے آپ کہ ایسے شخص میں علمی مہارت کیسے پیدا نہیں ہوگی. یہ تو علمی مہارت ہے. اور ہمارے لیے خوشخبری اور ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جہاں حضرت مفتی صاحب سے اپنے فقہی مسائل حل کرائیں گے، ہمارے دینی مسائل حل کرائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے دلوں پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گئے ہیں اور جس کے لیے تزکیہ اور احسان سب سے بڑیا آلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مفتی صاحب کو اس چیز میں بھی مکمل اور بلکہ اتم بنا دیا ہے. ہندوستان کے اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ حضرت مولانا افتخار حسن صاحب کاندھلوی، جو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے نانا بھی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ابھی مہینہ بھر ہوا ہے ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم کو باقاعدہ اپنی طرف سے خلافت اور اجازت عطا فرمائی ہے، مجاز بیعت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو قبول فرمائے. اور اتنا ہی نہیں، ہم جو فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس کتاب کے 70 زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں اور جن حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم پیر صاحب، انہوں نے بھی ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم کو اپنی طرف سے خلافت اور اجازت عطا فرما رکھی ہے. اتنا ہی نہیں، اس وقت میں ہندوستان کے جو بڑے مفتیان گزرے ہیں موجودہ دور کے ماضی قریب کے، ان میں حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے. اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے. فتاوا کے اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے جو خدمات وہ انجام دے کر گئے ہیں اسے تاریخ یاد رکھے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب کو ان سے بھی اجازت حاصل ہے. تو ہمارے لیے ایک جو ذات جو موجود ہے وہ ایک پورا مجسمہ موجود ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف اب اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جمیعت علماء جے پور کا پروگرام ہے. میں نے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے ہمارے عبد الواحد صاحب جو ہے جنرل سیکریٹری، ان سے بات کی تھی. مفتی شہاب الدین صاحب سچیو جمیعت علماء راجستھان سے بات کی تھی کہ اس میں راجستھان کے علماء کو بھی شامل کیا جائے. یہ ایک چھوٹی سی نشست ہے، لیکن مجھے عبد الواحد قدری صاحب نے ایک بات کہی، وہ بات میں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ابھی جمیعت علماء راجستھان کا اجلاس ہوا ہے اجمیر میں. اللہ تعالیٰ نے آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے اس کو بہت کامیاب کیا. اللہ تعالیٰ اس کو امت کے حق میں قبول فرمائے. قائد ملت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم ابھی تشریف لانے والے ہیں. ایک استقبالیہ ہوگا جس کی صدارت ہمارے بزرگ حضرت مولانا نصیب الدین صاحب دامت برکاتہم کریں گے. حضرت مولانا محمود مدنی صاحب آئیں گے اور جمیعت علماء راجستھان کی عاملہ کا ایک انشاءاللہ عظیم الشان اجلاس ہوگا. ان کی خواہش یہ ہے کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو جمیعت علماء راجستھان دونوں جمعیتوں کی طرف سے باقاعدہ تائید نامہ پیش کریں گے اور ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ.
آپ حضرات سے دعا ہے کہ ان کے جلدی سے سفر کی تاریخ طے ہو جائے اور ہمارا یہ پروگرام ہے. اب میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.